نے کام کیے، بعد میں آنے والی صدیوں میں یوروپ میں وہ فارمولا استعمال کیے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے وہ زرت ہو، آبپاشی ہو، یا جنگی پیمانے پر جنگ سازی کا جو طریقہ ہے وارفیئر کا، ان تمام چیزوں میں اختراعی ذہنیت کے حامل تھے۔ آج ریاست کرناٹک میں جو سب سے بڑا پانی کا ڈیم ہے، اریگیشن پروجیکٹ ہے، کرشنا راج ساگر، نلواڑی کرشنا راج وریئر نے یہ سر ایم وسویشوریا کے ذریعے یہاں قائم کیا تھا، مگر اس زمانے میں ٹیپو سلطان نے اس کی پوٹینشیل کو سمجھا اور انہوں نے عید میلاد النبی کے دن ایک فارسی کدبہ لگا کر اس کا وہاں پر سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ میسور کے مہاراجہ کی روشن خیالی، کھدائی کے دوران وہ کدبہ ملا، کہیں پھینک دیا جاتا تھا، مگر انہوں نے اس کو نصب کیا ہے باب الداخلہ میں، انٹرنس میں، اس کا ترجمہ کنڑ میں، انگریزی میں وہاں آج رکھا گیا ہے۔ آزادی کے حوالے سے ٹیپو سلطان نے جو اس وقت اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ اپنے دشمن کے دشمن سے انہوں نے دوستی کی۔ انگریز ٹیپو سلطان کے مخالف تھے، ہندوستانیوں کے مخالف تھے، مگر انہوں نے فرانسیسی فوج سے رابطہ رکھا۔ اس وقت کے جو فرانسیسی انقلابی لیڈر نیپولین بوناپارٹے سے ان کی خط و کتابت رہی، مگر فرانسیسی انقلاب، فرینچ ریولوشن کی آمد کے بعد وہ پوری طور پر حمایت سرینگا پٹن تک پہنچ نہیں پائی۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ جب تک کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوگا، لکڑی کے کٹنے کا کوئی رستہ نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر اقتدار کی لالچ میں، چاہے وہ حیدرآباد کے نظام رہے ہوں، یا مراٹھے رہے ہوں، یا کیرلا کے نائر برہمن رولرز رہے ہوں، یا خود ان کی فوج میں جو غدار تھے، جو مفاد پرست تھے، اس کی وجہ سے 4 مئی 1799 میں میسور کی چوتھی جنگ جو انگریزوں سے ٹیپو سلطان نے لڑی، اس میں وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اس زمین کے ذروں کو منور وہ کر گئے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، اگر اس وقت قریبی ریاستوں کے جتنے بھی احباب تھے جنہیں اپنی کرسی بڑی عزیز تھی، اگر وہ ٹیپو سلطان کا ساتھ دے دیتے تو ہمیں 15 اگست 1947 تک آزادی کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور ہم نے سزا جھیلی ہے انگریزوں کے ہاتھوں۔ اور آج بھی میرا یہ احساس ہے کہ غلامانہ ذہنیت ہمارے پاس ہے۔ ایسے فرما روا اور رعایا پرور، روشن خیال اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی جدت طراز، انوویٹو تھاٹ رکھنے والے اس رولر کے لیے، جو ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کا سیوک کہتا تھا، اور آج لوگوں کا سیوک کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مگر اس حکمران نے بنگلور میں دیکھیے، جہاں اس کا سمر پیلس ہے، اسے لگا ہوا ہی ایک مندر رہا ہے، چاہتے تو وہ مندر کا صفایا کرتے تھے، مندر باقی ہے۔ اسی راستے میں 3 مندر ہیں، وہ باقی ہیں۔ سرنگیری مٹھ چکمگلور ضلع میں آتا ہے، مراٹھوں نے حملہ کر دیا اور شنکراچاریہ جو جگت گرو تھے وہاں سے فرار ہونے والے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ان کی سلامتی کے لیے وہاں انڈومنٹس دیے۔ 1000 برہمنوں کے کھانے کا انتظام روزانہ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر گرانٹ جاری کیا، سونے چاندی کے برتن دیے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ایک ننجن گوڑ ایک مقام ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، وہاں کے مندر کے لیے بھی انہوں نے تحفے دیے۔ اور وہاں جو صبح میں مندر میں جو پوجا ہوتی ہے، وہ برتن جو ٹیپو سلطان نے دیے ہیں، اس پر یہ کنندہ ہے کہ حکیم ننجنگے ٹیپو وینا کوڑوگے، یعنی حکیم، یعنی ایک منت کر لی گئی تھی فوج کے ہاتھی کی بیماری پہ، اسے شفا مل گئی، تو وہاں انہوں نے اس مذہبی رواداری کی مثال کے طور پر مندر کو انڈومنٹس دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میلوکوٹے ایک مقام آتا ہے منڈیا ڈسٹرکٹ میں، وہاں چیلورائے سوامی ٹیمپل ہے، وہاں کے برہمن آپس میں لڑتے تھے کہ آج مجھے یہ مقام ملے وغیرہ وغیرہ میں، انہوں نے تصفیہ کرایا۔ اور کرناٹک ہی میں ٹیپو سلطان کو ہندو دشمن کہا گیا ہے، کہہ رہے ہیں انہیں کنڑ زبان کا دشمن کہا گیا ہے، جابر کہا گیا اور جاہل کہا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کے جو تاریخی تقاضے تھے، کوڈگو کورگ جس ضلع میں ہم کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے کئی
کوڈگو یعنی کور کے رہنے والے لوگ انگریزوں کے لیے اناج فراہم کرتے تھے, سہولیات فراہم کرتے تھے. جب انگریز میسور ضلع میں ہنسور کے قریب پریا پٹنہ میں انہوں نے اپنے کیمپ لگائے تھے, ان کے لیے وہ کمک پہنچایا کرتے تھے. ٹیپو سلطان کو غصہ آیا, انہوں نے ان کو سزا دی. اسی طرح انگریزوں کے ساتھ جس نے بھی وفاداری کی, انہوں نے وطن کے لیے غداری کی, ان کو ٹیپو سلطان نے سزا دی ہے. مگر رواداری کی کس قدر روشن مثال مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ سری رنگا پٹن جو نام ہے اس دیوی کے نام سے رکھا گیا ہے, جس نام سے اس گاؤں کا نام ہے. مندر وہاں پر سری رنگ ٹیمپل ہے, وہ آج بھی لیونگ ٹیسٹیمونی ہے ٹیپو سلطان کے روشن خیال کے لیے. سب سے پہلے فرانس کے مدد سے انہوں نے جو راکٹ سازی کا جو یہاں پر نمونہ استعمال کیا, بعد کے الگ جنگوں میں برطانیہ نے ان تمام راکٹس کو استعمال کیا. اس کے بارے میں تفصیلات بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد علامہ اقبال, میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا رہا ہوگا جنہیں علامہ اقبال عزیز نہیں رہے ہوں گے. ہم سب کے فکر میں, ہم سب کے سوچ میں علامہ اقبال کا حصہ رہا ہے. یہ ایسا شاعر جو متحدہ ہندوستان میں آزادی سے تقریباً 17-18 سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے, مگر انہیں پڑوسی ملک کا بانی کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری پر آج بھی الگ الگ طریقے کے لیبل لگائے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بھی معنوں میں دنیا کے عظیم شاعروں میں وہ ایک امتیازی مقام کے حامل ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سب کے لیے ازبر ہے. جو دعا انہوں نے لکھی, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اور جوش جذبے کو ابھارنے کے لیے, خدا شناسی کے لیے, حالات سے شناسائی کے لیے اقبال نے جو خطبات دیے, جو تحریریں لکھی, ہمارے لیے وہ بہت بڑا ورثہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت ہند نے ان کے نام سے ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا تھا, اور گورنمنٹ آف انڈیا کے منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ نے علامہ اقبال کے 100 سالہ موقع پر ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی, جس میں ہندوستان کے مختلف اکابرین نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں. مہاتما گاندھی کا بھی ایک خط اردو میں لکھا ہوا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کے حوالے سے. جب علامہ اقبال کی وفات ہو جاتی ہے تو گاندھی نے کہا ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے میں نے ہندوستان کی آزادی کے خواب دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی بار میں نے علامہ اقبال کا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ ترانہ گایا. اور وہ وقت آیا جب ایک پہلا ہندوستانی خلا میں جاتا ہے, راکیش شرما, ونگ کمانڈر راکیش شرما جب جاتا ہے, اور جب اسے پوچھا گیا ہے کہ ہمارا دیش وہاں سے کیسے لگتا ہے, ان کی زبان پہ بھی وہی نغمہ آتا ہے. تو میرا کہنے کا مختصر سا یہ مقصد ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری پیغام سے معمور رہی. اس نے سوئے ہوئے ہندوستانیوں کو جگایا اور یہ بتایا کہ آزادی تمہارا بنیادی حق ہے. جس وطن میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس کی مٹی ہمارے لیے تبرک ہے, اس کو آنکھوں کو لگانا ہے, اور اس وطن کے ساتھ جو وفاداری محبت ہے, اس دیش کی جو مہان سبھیتا ہے, اس کے نہ جانے کتنے پہلو ہمارے سامنے روشن کیے. یہاں تک کہ رام کے حوالے سے انہوں نے نظم لکھی اور کہا کہ رام کو ہم امام الہند کہتے ہیں. گایتری منتر کے بارے میں لکھا, ہمالیہ کے بارے میں لکھا, گوتم بدھ کے بارے میں لکھا, گرو نانک کے بارے میں لکھا. کس کا میں ذکر کروں, وقت یہاں بہت کم ہے. مولانا آزاد 1888 میں ہمارے سب کے پسندیدہ شہر, آرزومند شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. جب ہندوستان میں وہ آئے اپنے فیملی کے ساتھ, تعلیم اپنی ابتدائی حاصل کی, پھر اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم جو حاصل کی اور اس میں جو نام کمایا دینی امور میں کیا کہوں کہ سورہ فاتحہ پر انہوں نے تقریباً 375 صفحات کی کتاب لکھی. اس کی تفسیر جو ساہتیہ اکیڈمی سے وہ شائع کی گئی ہے. تحریک آزادی کے دوران مہاتما گاندھی کے بالکل نزدیکی ساتھیوں میں سے رہے, ہر طرح کی تحریک میں آگے بڑھتے رہے. پھر اس کے بعد جب وہ موقع آیا کہ ایک نوجوان کو انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بنایا جائے, نظر انتخاب مولانا آزاد پہ گئی. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ 2 دھاری تلوار کی طرح تیز ذہن رکھتے ہیں مولانا آزاد. مگر میں بتاؤں آپ کو کہ 1988 میں جب مولانا آزاد کی ہندوستان میں 100 سالہ تقریبات منائی گئی, منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نے یہ قرارداد پاس کی کہ ہر سال
11 نومبر مولانا آزاد کے یوم ولادت کو نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 9-10 سال کے اس عرصے میں کسی بھی اخبار میں اس دن ایک نمایاں طور پر اشتہار شائع نہیں ہوتا۔ آج عبید اللہ شریف صاحب نے بھی وہ بات کہی اور کئی ہمارے مقررین بھی یہ بات کئی بار اس کے تعلق سے یاد دہانی کروائی کہ آج چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو یا مولانا آزاد ہو، ان کے تاریخ کے صفحات سے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن کی تاریخ حقائق پر مبنی ہے، ان کی خدمات روز روشن کی طرح سب کے سامنے نمایاں ہیں، مگر ان کی شخصیت کو، ان کی عظمت کو داغدار کرنے کے لیے منصوبہ بند کوششیں ہو رہی ہیں۔ NCERT نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ، اس کی کتابوں سے مولانا آزاد کا تذکرہ نکالا جا رہا ہے۔ ٹیپو سلطان کے حوالے سے بھی مختلف سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر بتاؤں کہ جہاں وطن کے ان مایہ ناز سپوتوں کے کارناموں کو فراموش کیا جا رہا ہے، بیک وقت ایسے بھی احباب اس ملک میں ہیں، اپنی ریاست میں ہیں، ہندوستان کے ہر حصے میں ہیں، جنہوں نے ان کی شخصیت کو، ان کی عظمت کو، ان کی خدمات کو سراہا اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ پچھلے 6-7 سال میں مولانا حالی کی پرپوتی، جو پلاننگ کمیشن آف انڈیا کے ممبر بھی رہی ہیں، سیدہ حمیدین، انہوں نے انگریزی میں مولانا آزاد پہ بڑی معلومات افزا کتاب لکھی، اور ملک کے بڑے نامور مورخ عرفان حبیب نے بھی ری وزٹنگ مولانا آزاد، ایک بار پھر سے ہم ان کا مطالعہ کریں، اس عنوان سے بڑی ہی گراں قدر کتاب لکھی ہے۔ مولانا آزاد کے حوالے سے میں آپ کو کہوں کہ ان کی رفتار و گفتار میں ضروری تھا کہ ہندوستان کا ہر سیاستدان ڈر جاتا، مگر مولانا آزاد جیسا آج تک ہمیں انڈین پولیٹیکل سین پر ایسا کوئی رہنما نظر نہیں آیا جو بیک وقت سیاسی تدبر بھی رکھتا ہو، دین کی معلومات بھی رکھتا ہو، ادبی حیثیت بھی اس کی ہو، صحافت میں بھی اس نے نام کمایا ہوا۔ ایسا کمبینیشن شاید ہی ہمیں پھر کبھی نصیب ہوگا۔ یہ قسم کا بحران ہے جو میں محسوس کرتا ہوں۔ صحافت سے جڑے ہمارے کئی احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، مولانا آزاد نے المصباح، نیرنگ خیال، الہلال، البلاغ کے ذریعے جو انقلاب صحافت میں پیدا کیا، پرنٹ میڈیا میں، آج بھی وہ اردو صحافت کی 200 سالہ تاریخ کا روشن باب۔ علامہ اقبال کے بعد مولانا آزاد نے جس طرح اپنے وطن پرستوں کو خطاب کیا، میں چاہوں گا کہ ان کی آواز سنتے ہوئے ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ ایک منٹ۔ دنیا میں ٹھوکریں انہیں کو لگتی ہیں کہ وہ چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہیں کے قلبوں میں چھپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں۔ جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہیں کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہیں کے قلبوں میں چبھتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں۔ جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا، اس کی قسمت۔ یہ یوٹیوب میں ہے، اور پریس انفارمیشن بیورو گورنمنٹ آف انڈیا اور آرکائیوز فلم ڈویژن کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہیں۔ میں اب تمام سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر ایک دوسرے کو بتائے کہ آج علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ کھلے ہیں سب کے لیے غریبوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ آج پہلے کی مناسبت سے بہت زیادہ مواد ہے، چاہے وہ ٹیپو سلطان کے حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے، یا مولانا آزاد کے حوالے سے۔ انہوں نے ہمیں شکستہ ماحول میں روشنی دکھائی ہے، اور آج کے اس ماحول میں ہمیں غیر معمولی طور پہ اگر رہنا ہے تو بالکل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کو انہوں نے اپنے روشن واقعات سے منور کیا ہے۔ آپ سب نے مجھے بڑے ہی صبر آزما اور خوبصورت سماعتوں سے نوازا۔ آپ سب کا
फर्दन शुक्रिया। और कर्नाटक उर्दू एकेडमी का कि उन्होंने 9 नवंबर के मुनासिबत से यौम उर्दू और 11 नवंबर के हवाले से यौम तालीम और इस मौके को नतीजा खेज़ बनाने के लिए, पर्पज़ ओरिएंटेड बनाने के लिए उन्होंने प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक उन्होंने आज मज़मून नवीसी के मुकाबले भी मुनक़द करवाए हैं। ये बड़ा ही अच्छा इक़दाम है। मैं चाहता हूँ एक उर्दू के रसिया की हैसियत से ऐसे इक़दाम हर सू चारों तरफ फैलें। बहुत बहुत शुक्रिया।